बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ज़ीवकार बिशप्स, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़ोमा और पाकिस्तान में बसने वाले दूसरे मज़ाहिब से तशरीफ़ लाए हुए हिंदू, सिख, पारसी, बहाई के लीडर्स को मैं आज दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। I would also like to thank High Commissioners, Excellencies, to participate in this wonderful event celebrating Merry Christmas. It's a great event and thank you for your participation. आज हम सब हज़रत ईसा की अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश की इस पुरवकार तकरीब में हम सब यहाँ पर जमा हैं और यकीनन पूरे पाकिस्तान में मसीही बरादरी की इन खुशियों में हम सब शरीक हैं। मैं यहाँ पर मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपकी तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक आपकी जो पाकिस्तान के लिए बेशबहा खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं, उसके हम सब दिल की गहराइयों से उसकी कदर करते हैं और आपको तहसीन पेश करते हैं। आपने पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो किरदार अदा किया है, तारीख हमेशा उसे सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। मैं अगर जस्टिस कॉर्नलिस का नाम लूं, जिनका नाम तारीख हमेशा याद रखेगी, ग्रुप कैप्टन सिसिल चौधरी उनका नाम लूं और सिस्टर रूथ फाय जिन्होंने 55 साल वो जर्मन थी और वो पाकिस्तान आई और उन्होंने बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरीके से जो तालीमी इदारे हैं पाकिस्तान में, मैं ख़ुद एक मिशन स्कूल से पढ़ा हूँ, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल से, और मेरी जो मौलमा थी, मैं वो आज दुनिया में नहीं है, मैडम पॉल, उन्होंने हमें स्कूल में पढ़ाया लिखाया। तो इस मैदान में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, दिफा के मैदान में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और यकीनन ये आपकी सारी ये जो आपकी रवायात हैं, तरबियत है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने बनी नौ इंसान के लिए अमन, भाईचारा, मोहब्बत, बर्दाश्त, तहम्मुल का उन्होंने पैगाम दिया और कुरान करीम
حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی جگہ جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو جس طرح ہم بھی ان کو اللہ کے ایک پیغمبر مانتے ہیں، وہ بڑے ایک نیک شخصیت تھے، اور بائبل بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کریم بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاہب ہیں یہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دنیا میں یہ اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے ہمارے آپ مسیحی بھائی ہیں یا ہمارے سکھ بھائی ہیں یا ہندو ہیں یا پارسی ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں، حضرت قائد اعظم نے ایک ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا 11 اگست 1947 کو، اور آئین پاکستان کے تحت آپ سب کے سیاسی آئینی حقوق برابر ہیں۔ اس ملک کے اندر آپ کے حقوق برابر ہیں، اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے تحت آپ کاروبار کریں، آپ جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو پورا آپ کو حق ہے۔ بدقسمتی سے پچھلی دہائیوں میں جو اس ملک کے اندر جو انتہا پسندی آئی اور جو دہشت گردی ہوئی، اس سے ہمارے اس نظام کو ضعف پہنچا، اور بہت ایسے واقعات ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہماری جو منورٹیز ہیں وہ انڈر تھریٹ آئیں، وہ ورنبل ہوئیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا، انتہا پسندی کا خاتمہ کیا گیا۔ ابھی کل ہی آپ دیکھیں کہ بنو میں جس طریقے سے دہشت گردوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، ان کو افواج پاکستان کی سپوتوں نے عظیم قربانیوں سے ان کو شکست دی، وہ جہنم واصل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہماری افواج کے اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کی بنیاد حضرت قائد اعظم نے رکھی، اور جس میں آپ بھی شریک تھے۔ پاکستان کی جس طرح آپ نے بتایا کہ ایس پی سنگھا وہ اسپیکر تھے اس وقت انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں، اور ان کا ووٹ ڈسائسو ووٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مارج وجود میں آیا تو جہاں پر تمام طبقات کی بے پناہ اس میں قربانیاں ہیں، کنٹریبیوشن ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایک مزدور ہے، وہاں پر منورٹیز کا بھی پوری کنٹریبیوشن ہے۔ اور جو ایس پی سنگھا کی مثال وہ ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تو آج میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کا مسیحی مذہب ہے، آپ کا سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، پارسی ہیں، مسلمان ہیں،
ان کی ایک ہی منشا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو, دنیا میں سب محبت اور شانتی سے رہیں, کوئی کسی سے ناجائز زیادتی نہ کرے, ظلم نہ کرے, اور کسی کے حقوق پر ڈاکہ زنی نہ کرے, اور کسی کو بے جا تنگ نہ کرے, اور کسی کو فورس نہ کرے کہ آؤ اور بائی فورس کسی اور مذہب میں داخل ہو جاؤ. یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ کوئی اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. تو میں آپ کو آج یہاں پر یہ میں بتانے آیا ہوں کہ ہمیں آپ کی آج خوشیوں میں, ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں, اور حکومت پاکستان انشاءاللہ آپ کی بنیادی حقوق کی پوری طرح پاسداری کرے گی. آپ کے سیکورٹی کی ہم پوری طرح اس کی حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے, اور جہاں پر بھی امن میں خلل پیدا ہوتا ہے, جہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے, وہ کوئی مذہب, کوئی قانون اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا جہاں پر ماضی میں اگر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان صحیح معنوں میں یہ حضرت قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھے, علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں آگے بڑھے, جو کہ تمام مذاہب میں بھائی چارے, امن کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا جو مذہب ہے اسلام, وہ خود جگہ جگہ اس کی تعلیم دیتا ہے, حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو. اور جس طرح حضرت مولانا نے, مفتی صاحب نے جو ابھی جو آیات پڑھی, اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو جبراً اور کسی کے ساتھ زبردستی مت کرو. میثاق مدینہ اس کی ایک روشن مثال ہے. تو میں آپ کو آج آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہوئے آپ کے اس عظیم تہوار پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہاں پر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو سیکورٹی ہے, آپ کو امن سے رہنے کی جو گارنٹی ہے آئین پاکستان دیتا ہے, ہم اس کا پوری طرح اس کا احترام کرتے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ. آپ نے آج جو مطالبہ کیا کہ نیشنل منارٹی کمیشن, اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے, اور آپ کی خواہشات کے مطابق اس کو انشاءاللہ اس کو قانون کی شکل ہم اس کو عملی جامہ ہم اس کو پہنائیں گے انشاءاللہ. ایڈورڈ کالج کا آپ نے مطالبہ کیا, میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں فوری طور پر میں اس کی جو تفصیل منگواؤں گا, اور جو بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کر سکتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. چونکہ یہ پروونس بھی شامل ہے تو ہم ان سے بھی اس بارے میں مشاورت کریں گے, اور اس کے لیے میں انشاءاللہ فی الفور میں جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ساری جو تفصیل جو وہ لے کے آئیں, اور جو بھی ہم اس معاملے میں کر سکتے ہیں کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور مسیحی بھائیوں کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, ہندو بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں, سکھ بھائیوں کو, سرداروں کو, اور پارسی جو ہمارے جو یہاں پر پاکستانی ہیں, آپ یہ ملک آپ کا ہے, ہم سب کا ہے. آپ امن سے رہیں. آپ کو ماضی میں اگر کوئی شکایت ہوئی ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں, اس کے جو وجوہات ان کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس راستے پر گامزن ہیں جو کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائے گا,
اور انشاءاللہ ضرور بنے گا. پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان زندہ باد. اور مسیحی بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد. اور حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کی خوشی میں آج ہم سب شریک ہیں. آپ سب کو مبارک ہو. شکریہ, بہت مہربانی. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں. مسیحی برادری بے شمار خدمات سر انجام دے چکی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسیحی برادری کا پاکستان کی ترقی اور بحالی کے لیے خدمات کا عمل جاری ہے. مسیحی برادری کو دل کی عطا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام مذاہب امن اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اور آئین پاکستان کے مطابق تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. مسیحی برادری کو کرسمس کے تہوار پہ مبارکباد پیش کی گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ بدقسمتی سے دہشت گردی سے ہماری اقلیتیں بھی متاثر ہوئی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نیوز.